بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالکریم ایک ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہوں۔ اب تک اگر آپ نے ہمارا یہ ڈیجیٹل نیوز چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم بیل آئیکن پہ کلک کر کے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز مل سکیں۔ حسب معمول ہماری کرکٹ ٹیم، جس کے پیچھے پوری پاکستانی قوم، خاص طور سے جو ینگ جنریشن ہے، وہ پاگل رہتے ہیں کہ پاکستان کا میچ ہے، انڈیا سے میچ ہے، یہ ہے وہ۔ آپ کو پتہ ہے اب وہ ٹیم نہیں ہے، اب یہ وہ کھلاڑی نہیں ہیں، اور بہت ہی بری طرح شرمناک طریقے سے ہارے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ ٹوٹل 11 کھلاڑیوں میں سے 7 کھلاڑی جو ہیں وہ ڈبل فیگر میں نہیں پہنچ سکے، یعنی کہ انہوں نے 10 سے کم ہی جو ہے وہ رن بنائے ہیں، اور باقی جو ہے تین کھلاڑیوں نے غالباً کچھ رن بنائے ہیں۔ مگر یہ ہے کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ کھلاڑی ہیں کب؟ میں تو ان کو کھلاڑی مانتا ہی نہیں۔ کھلاڑی تھے ہمارے جناب ظہیر عباس صاحب، انتخاب عالم، وسیم باری، آصف اقبال، عبد القادر، جاوید میاں، عمران خان، یہ کھلاڑی تھے۔ یہ آج کل کھلاڑی ہیں، کوئی اس کا رشتہ دار، وہ اس کا داماد، اس کا بہنوئی، اس کا بھانجا، اس کا بھتیجا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ کرکٹ کا ہمارے جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا گیا۔ پہلے ہاکی کا بیڑا غرق کیا گیا۔ ہاکی ہماری سب سے بڑے، ہمارا قومی کھیل جو ہے وہ ہاکی ہوا کرتا تھا، کہ ہماری ٹیم جو ہے اس میں بھی بڑے اچھے اچھے کھلاڑی ہوا کرتے تھے۔ بعد میں پھر انہوں نے وہ سفارشوں کا سلسلہ جو شروع کیا، اور پھر اب تو یہ کرکٹ نہیں ہے، اب جوا ہے۔ میں تو اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، نہ کوئی خبر بھی سنتا، مگر یہ کہ پتہ یہ چلا کہ جی بہت بری طرح شرمناک طریقے سے بھارت سے آ رہے ہیں۔ اچھا، انڈیا سے جب یہ کھیلتے ہیں تو بالکل پریشر میں آ جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں یہ سن رہا تھا کہ جی وہ پی ایس ایل کے لیے جو ہے وہ فلاں کی 7 کروڑ کی، فلاں کو 7 کروڑ میں خریدا گیا۔ اب یہ بک رہے ہیں، اب یہ 7 کروڑ میں، کسی کو 15 کروڑ میں، کسی کو 10 کروڑ میں۔ اب یہ جوا ہو گیا۔ ایک زمانہ تھا جب 80 روپے ڈیلی کا جو ہے ٹیسٹ میچ میں کھلاڑیوں کو ملتے تھے۔ پھر ان کی پرفارمنس آپ دیکھیں، کھلاڑیوں کے مطلب نام دیکھیں آپ، کتنے بڑے بڑے نام ہوا کرتے تھے، اور ان کے ناموں سے جو ہے وہ انکلوجر مختلف اسٹیڈیمز میں بنے ہوئے۔ یہ سب آپ دیکھ لیں کہ جی وہ شاہد آفریدی صاحب جو ہیں، آج کل ان کی اسٹیبلشمنٹ سے بڑی چونچیں مل رہی ہیں۔ وہ ان کا داماد جو ہے وہ لگ گیا، کوئی اور کسی کا بھتیجا بھانجا۔ پھر آپ دیکھیں چیئرمین کرکٹ بورڈ جو ہیں، وہ کرکٹ سے ان کا دور دور کا کہیں تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک اخبار کے مالک ہیں، ادھر وزیر داخلہ ہیں، ادھر سینیٹر ہیں، ماشاءاللہ۔ تو کرکٹ کو جو ہے، کرکٹ ہو یا کوئی بھی شعبہ ہو، اس کے شعبے کے لوگوں کو وہاں لگانا چاہیے۔ چیئرمین پی سی بی کو ہونا چاہیے کسی کرکٹر کو، باقی نیچے جو لوگ ہیں وہ بھی کرکٹر ہوں، سب کچھ ہو، مگر یہاں یہ ہے کہ اس کو نکال دو، اس کو ڈال دو، اس کو۔ اب اچھا، یہ پھر بڑا وہ ہوتا ہے کہ ایک کپتان جو ہے وہ 3-4 سال تک کپتان رہتا ہے، اس کو ہٹا کے آپ اپنے سفارشی کو لگا دیتے ہیں۔ پھر وہ کپتان اس کے اور نیچے کیسے کام کرے گا؟ پھر اس نے اپنا ایک گروپ بنا لینا ہوتا ہے۔ جیسے کہ کرکٹ میں جو ہے اس دور میں پچھلے کئی دہائیوں سے جو ہے وہ شاہد آفریدی صاحب اب جو سیاست میں آنا چاہ رہے ہیں، ماشاءاللہ وہ زیرو پہ، ان کا تو ریکارڈ یہ تھا کہ زیرو پہ آؤٹ ہو جاتا تھا۔ ایک زمانہ تھا انہوں نے، بس ان کا کوئی تاریخ نہیں ہے کہ جی انہوں نے جو ہے وہ 50 سینچریاں بنائی ہوں یا 100 سینچریاں بنائی، ان کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ بس وہ یعنی کرکٹ میں انہوں نے فساد پھیلایا، کرکٹ میں سیاست لے کے آئے، اب جو ہے اپنے عزیز رشتہ داروں کو لا رہے۔ کرکٹ کا یہی حال ہوگا۔ کرکٹ کو جب آپ کرکٹ کو کرکٹ کے لوگ چلائیں گے، جو اوریجنل کرکٹرز ہیں وہ چلائیں گے۔ آپ کے ایسے ایسے لیجنڈ پڑے ہوئے ہیں، وقار یونس ہیں، وسیم اکرم ہیں، جاوید میاں ہیں۔ جاوید میاں ایک تاریخ ہے، اپنے میں ایک تاریخ ہے۔ ایسے کھلاڑیوں کو آپ رکھیں۔ آپ آج کل یہ جو کھلاڑی تھے وہ 7 کروڑ میں بک گیا، 8 کروڑ میں، یعنی ان کو کوئی اپنے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج ان کو دیکھیں کروڑوں اربوں پتی وہ بن گئے۔ پھر وہ اشتہار کی کمپنیاں ہیں، اس میں وہ اشتہاروں میں چلے جاتے ہیں۔ پہلے یہ چیزیں کب تھی؟ کم پیسے ملتے تھے کسی کو بھی، یعنی یہ کھلاڑیوں کو کم پیسے ملتے تھے تو اچھا کھیلتے تھے۔ ان کے پاس گاڑیاں تک نہیں ہوتی تھی، وہ جو گاڑی ہوتی تھی، بلکہ پی سی بی کے پاس بھی نہیں ہوتی تھی، وہ ہوٹل کی جو گاڑی ہوتی تھی، کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل کی، اس میں اس کی جو کوسٹر وغیرہ ہوتی تھی، اس میں وہ ہوٹل سے جاتے تھے اسٹیڈیم اور واپس آتے۔ ان کی اپنی گاڑی میں بہت کم کرکٹر ایسے تھے کہ جو کھاتے پیتے تھے، خاندانی طور پہ اچھی ان کی پوزیشن تھی۔ حنیف محمد تھے، مشتاق محمد تھے، صادق محمد تھے، اور بہت سارے کھلاڑی ہیں لاتعداد جن کے نام، تو وہ کھلاڑی تھے، شکل صورت سے بھی نظر آتے تھے۔ جب کہیں بھاجی فلاں بابر اعظم اور
فہیم اشرف اور اور سلمان علی آغا اور یہ وہ، تو پھر یہی حال ہوگا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کبھی بھی اب چھوٹی چھوٹی ٹیموں، اب چونکہ انڈیا سے ہار گئے تو اب یہ چھوٹی چھوٹی ٹیموں سے بھی ہاریں گے۔ اور بہرحال یہ ہے کہ جب تک کرکٹ کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ چیئرمین پی سی بی ہو، نیچے جو ہے ڈائریکٹرز ہوں، ان میں نہیں لایا جائے گا، اور اچھے جو ایماندار قسم کے جو ہے صحیح قسم کے جو کرکٹرز ہیں ان کے ہاتھ میں کرکٹ کو نہیں دیا جائے گا تو یہی حال ہوگا۔ پھر سفارش پہ جب آپ کھلائیں گے تو یہی ہوگا، اسی طرح آپ ذلیل خوار ہوں گے جہاں بھی آپ جائیں گے۔ یہ کوئی کرکٹ نہیں، آپ تو آپ پھر دیکھیں گے پھر پی ایس ایل ہوگا جی، اس نے فلاں کو اتنے میں خرید لیا، فلاں کو، وہ ایک آسٹریلین کھلاڑیوں کو جو ہے وہ کسی وہ گروپ نے جو ہے وہ خریدا 15 کروڑ میں ان کو خریدا۔ اب آپ بتائیے یہ جوا ہے یہ کیا ہے؟ خریدا ہے تو جوئے میں ہی جاتا ہے نا، کہ اس کو خرید لیا اس کو خرید لیا، یہ کاروبار ہو رہا ہے۔ کسی زمانے میں مطلب جو ہے بالکل اس میں پیسہ انوالو نہیں تھا، زیادہ تر جو لوگ اشتہاروں میں نہیں جاتے تھے۔ اب دیکھیں کہ بہت سارے ایسے ہیں، اب ان کا کمو کے کروڑوں اربوں روپے کما کے اپنے بیٹھ گئے، اپنے کاروبار کر رہے ہیں۔ کسی کا جو ہے وہ اپنا کہیں شاپ اس نے کھول لی ہے، کسی نے ہوٹل کھول لیا ہے، کسی نے کیا کر لیا۔ بس مطلب کرکٹ نہیں ہے یہ۔ اور عوام کو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ بالکل ان کے پیچھے جو ہے وہ پاگل نہ ہوا کریں، کیونکہ یہ محب وطن لوگ نہیں ہیں۔ پہلے محب وطن لوگ ملک کے لیے کھیلتے تھے، یہ ملک کے نہیں کھیل رہے، یہ اپنے لیے کھیل رہے ہیں۔ اور اس میں سیاست جو ہے، گروپ بنے ہوئے 4 کھلاڑی ادھر 6 ادھر، تو پھر کہاں سے آپ جو ہے جیتیں گے؟ اور اب انڈیا میں آپ دیکھیں، انڈیا جو ہے اس میں 10 سال 15 سال جو ہے ٹنڈولکر نے کتنا عرصہ کھیلا، گواسکر نے کتنا عرصہ کھیلا، وہ آپ دیکھیں کتنا عرصہ، 10 سال 15 سال، کم سے کم بھی جو ہے وہ 8 سال یا 5 سال وہ کھیلتے ہیں۔ یہاں تو پتہ ہی نہیں چلا، ایک میچ کھیلا دوسرے میں فلاں کو کپتان بنا دو، اس کو بنا دو فلاں، جو کسی کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ کم سے کم 5 سال 7 سال کوئی کھلاڑی ہو کارکردگی دکھائے تو اس کو آپ جا کے جو ہے وہ کپتان بنائے۔ اچھا، کپتان بنانے کے بعد پھر میرے حساب سے تو اس کو ٹیم میں نہیں کھیلنا چاہیے، ریٹائرمنٹ لے لینا چاہیے۔ ایک چونکہ کپتان ایک کمانڈر ہوتا ہے، اب ایک کمانڈر کو، کپتان کو آپ جو ہے وہ سب کو کنٹرول کرتا ہے، اسی نام سے وہ پہچانا جاتا ہے، سب اس کے نیچے کام کھیل رہے ہوتے ہیں یا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب اس کو آپ ہٹائیں گے اور اس کو عام کھلاڑیوں میں لگائیں گے تو پھر وہ اس دل سے نہیں کھیلے گا۔ پھر اس کا جو اپنا گروپ ہوگا 4 کا، وہ اپنا گروپ بن جائیں گے، وہ کیچ بھی چھوڑیں گے، وہ آؤٹ بھی ہوں گے۔ آپ دیکھیں، کبھی آپ نے دیکھا یار اتنا بڑا نام، اتنا کرکٹ ہماری ٹیم ہوا کرتی تھی کہ 7 کھلاڑی جو ہیں وہ ڈبل فیگر میں نہیں پہنچے۔ ڈبل فیگر سے مراد یہ ہے کہ وہ 1 سے لے کے 9 تک، کسی نے 2، کسی نے 3، کسی نے 4، کوئی 0۔ آپ بتائیے، یہ ہے کرکٹ ٹیم۔ ان کو تو اب کیا بتایا آدمی، میں اب زیادہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا، یہ کرکٹر ہیں ہی نہیں، یہ جوئے باز ہیں، یہ جوئے کھیلتے ہیں۔ بعد میں آپ دیکھیں پھر یہ ہے کہ خبریں آ جاتی ہیں کہ جی وہ فلاں نے فلاں سے پیسے لے لیے اور میچ فکس تھا اور یہ تھا وہ تھا۔ یہ کرکٹر ہے یار۔ قوم کو آپ جو ہے، لوگ بیچارے ینگ جنریشن جو ہے وہ بیچارے محلوں میں بڑی بڑی اسکرین لگا کے دیکھ رہے ہیں، گھروں میں دیکھ رہے ہیں، اتنا مطلب ان کو، قوم کو محبت ہے مگر ان کھلاڑیوں کو قوم سے کوئی محبت نہیں، یہ مفاد پرست ہے۔ جس زمانے میں پیسے نہیں ملتے تھے، کم ملتے تھے، چاہے یہ کھلاڑی ہوں یا ہمارے ججز ہوں، ہم نے لوئر کورٹ کے ججز دیکھے، ہائی کورٹ کے ججز، جب ان کے پاس لوئر کورٹ کے ججز کے پاس گاڑیاں نہیں تھیں، یہ ایک مطلب درمیان میں ایک بات نکل گئی، ان کے پاس جب گاڑیاں نہیں تھیں، کمروں میں ایئر کنڈیشن نہیں تھے، پیدل آتے تھے، مرغا بن کے آتے تھے ویگنز میں، تو اس وقت وہ ہاتھ سے ججمنٹ لکھتے تھے، کمپیوٹر نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو اس وقت جو ہے وہ بڑے اچھے کام ہوتے تھے۔ آج ساری سہولتیں آ گئی ہیں، کمپیوٹر بھی ہیں، ایئر کنڈیشن، گھروں میں ایئر کنڈیشن، دفتر میں ایئر کنڈیشن، چیمبر میں ایئر کنڈیشن، اور اس کے بعد جو بالکل جو ہے ججز کا بھی یہی حال ہے، عدلیہ کا، عدالتوں کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے، کرکٹ کا، ہر چیز کا، تمام اداروں کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ اب یہ ہے کہ آپ جا کے اسکول میں بچوں کو، کالج کی وہاں جا کے پھر کیا ضرورت ہے کہ آپ جا کے وہاں تقریریں کر رہے ہیں، پھر بچوں کے والدین سے اور بچوں کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کل جو ہے اپنا موبائل فون نہیں لے کے آئیں گے، پھر بعد میں آپ کیا بتائیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ اس طرح جو ہے قوم کے دل میں محبت نہیں پیدا ہوگی۔ محبت جو ہے وہ قوم سے محبت کرنے میں محبت پیدا ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ جا کے کالجز میں، یونیورسٹیز میں تقریریں کریں گے تو لوگ آپ کے اس میں آ جائیں، بعد میں آپ بیان جاری کر دیں گے جی لوگوں نے یہ کہا اور وہ کہا اور بچوں نے فلاں کہا۔ بچوں کے جو سوالات ہوتے ہیں آپ وہ سناتے ہی نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں۔ ابھی پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ غالباً آسمہ جہانگیر کانفرنس میں جو ہے وہ ایک بچے نے بولا،
اور کسی سفیر سے، غالباً جرمن کی کوئی کونسل جنرل تھی، ان سے جب سوال کیا غزہ پہ، تو ماشاءاللہ جو ہے وہ اس بچے کو باہر نکال دیا۔ یہ تو حال ہے یہاں پہ، یہ قوم سے آپ محبت کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ کرکٹ کو آپ نے جو ہے وہ بالکل سیاست بنا دیا ہے، اس میں جوا داخل کر دیا۔ پی ایس ایل میں آپ دیکھیں گا کتنا جوا چلے گا جی، 15 کروڑ فلاں کروڑ یہ کروڑ۔ وہ جو لوگ ان کو کرکٹ کی ٹیمیں خریدتے ہیں، وہ ایک مطلب خریدنا بیچنا تو یہ پہلے کبھی آپ نے سنا تھا؟ اور کرکٹ اسٹارٹ ہوتی ہے ٹیسٹ کرکٹ سے، 5 دن جب کھیلتے ہیں تو وہاں جا کے بندہ مضبوط ہے۔ اب آپ نے T20 کر دیا، اس کے بعد 10 اوور کا کھیل کر دیں گے، پھر ایک ٹائم آئے گا کہ صرف ایک بال کا کھیل ہو جائے گا جی، ایک بال یہ کھیلے گا، ایک ہم کھیلیں گے، یہ ٹائم آ جائے گا۔ بہرحال افسوسناک خبر ہے، افسوسناک بات ہے، اس لیے ہمیں یہ ویڈیو کرنی پڑی کہ کرکٹ جو ہے وہ ختم ہے۔ ہمارے کھلاڑی ہوں یا ہمارے ادارے ہوں، حکمران ہوں، ان کو اس طرف کوئی بھی دلچسپی نہیں۔ اور جب یہ ہے کہ جب دیکھیں آپ کسی اور کو کسی چیز پہ سزا دیتے ہیں تو ان کو بھی اس چیز پہ سزا دیں۔ کروڑوں روپے آپ ان پہ خرچ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ان کے بعد ان کی پرفارمنس کچھ نہیں ہے، یعنی کہ چلیں کتنی بڑی ٹیم سے آپ کھیل رہے ہیں، اب یہ چیز تو آپ نہ کریں نا کہ جی بالکل 7 کھلاڑی آپ کے ڈبل فگر میں نہیں پہنچے، ماشاءاللہ۔ بہرحال آئندہ کسی اور اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آخر میں آپ سے ہم اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ ناصر۔